تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام گناہ گار پہ جب شعر سنیے گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا نا، ایک بندہ آئے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کا حساب ہٹ کے لینا۔ اچھا کیسے لینا؟ ایسے لینا۔ اس کو فرشتے بلائیں گے، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کے چھوٹے گناہ گننا، بڑے نہ گننا۔ فرشتے پوچھیں گے ما فعلت کذا و کذا، فعلت کذا و کذا، تو نے یہ کیا؟ وہ کہے گا ساری نیکی چھوٹے گناہ پوچھے جا رہے ہیں، وہ کہے گا ہاں یہ بھی کیا یہ بھی کیا۔ وہ اندر اندر سوچ رہا ہوگا شکر ہے بڑے گناہ نہیں پوچھ رہا، چھوٹے چھوٹے پوچھے جا رہے ہیں۔ تو اب جب اس کے چھوٹے گناہ گن لیے جائیں گے تو اللہ کے پاس معاملہ آئے گا، اللہ فرمائے گا کیا ہوا؟ کہا سارے گن لیے۔ اللہ فرمائے گا ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اب جب وہ سنے گا نا، وہ اچھل جائے گا اور وہ کہے گا اے میرے اللہ، ابھی تو میرے بڑے گناہ باقی ہیں، اس کو کب شمار کیا جائے گا؟ اس کو کب شمار کیا جائے گا؟ یہ تو اللہ کی رحم اور کرم ہے، لیکن جب رسول اللہ کی نگاہ خاص پڑے گی اللہ کی عطا سے، تو برادر اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا۔ میرے خادم حسین رضوی فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی نا ایک عادت تھی، کہتے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جو حضور کا ہو جاتا نا عقل مند ہو جاتا ہے، کہتی اٹھتے بیٹھتے وہ کہتی تھی میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ جب مائیں ایسی تھی تو بیٹا خادم حسین رضوی پیدا ہوا، تو کہتے ہیں یہ عادت بناؤ، کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، کوئی بیٹھتے ہوئے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عادت بڑی اچھی ہے، یہ عادت اپنائے، کوئی اٹھتے وقت اللہ کہے، کوئی بیٹھتے ہوئے رسول اللہ کہے، کوئی کہے المدد یا غوث، کوئی کہے المدد یا خواجہ، کوئی کہے المدد یا رسول اللہ۔ یہ عادت بہت اچھی ہے، کہتے ہیں عادت کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی ہے، اللہ کرے یہ عادت قیامت میں بھی پکڑی جائے، اور جب پکڑی جائے گی تو کیا ہوگا؟ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا۔ مثال اور دیکھیں کس طریقے سے مثال دیا، کہا عزیز بچے کو ماں جس طرح سے تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح سے تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، تمہارا نام مصیبت پہ جب لیا، اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، آدم سے عیسیٰ تک
پہلے کیوں نہیں گئے؟ پہلے ہی لوائے حمد کے سائے تلے اللہ بھیج دیتا، لیکن بھیجا نہیں، دکھانا تھا۔ جب ہوتا ہے نا کچھ، ہم اپنے بچوں کو تمثیل بلا تشبیہ کچھ سکھانا ہو، کچھ سمجھانا ہو، عقل کو ٹھکانے لگانی ہو، تو ہم اس کو تھوڑا گھماتے ہیں پھراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو 2 دن کھانا بند کر دو، سمجھ میں آ جائے گا، 4 دن کام میں لگا دو، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو جو حضور کو یہاں بھی نہیں مانا، یہاں بھی حضور کو نہیں پہچانا، جس کو حضور کی ذات سمجھ میں ہی نہیں آئی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو جناب آدم سے عیسیٰ تک بھیجے گا کہ جاؤ اور دیکھ لو، کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام، مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کا بن گیا، حضور کے غلام ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے قیامت کے دن ممتاز حسین قادری کو، خادم حسین رضوی کو، اپنے شہداء کو، ثانیہ نشتر پارک کے شہداء کو، ثانیہ میلاد کو، سب کو جب ہم دیکھیں گے تو وہ کس حالت میں ہوں گے؟ برادر اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب جیا۔ سال کا وہ وقت ہے قیامت کا، ایک دن، اور جب ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ایسے میں سرکار کو آتا ہوا دیکھ لیں گے تو ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہے منگتا، میرے داتا کی سواری سرے حشر آئی ہے۔ تو جب حضور آئیں گے نا اور اپنے آقا و مولا ملجا شفیع کو آتا ہوا دیکھیں گے تو کیا محشر میں کیا مقام ہوگا اور محشر کا سما کیا ہوگا؟ برادر اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کا